زندگی میں کبھی کبھی ہمیں بہت سی چیزوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے، جس میں دوسروں کی غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں کو بھول کر اپنی اچھائیوں کو اس طرح سے سامنے لانا ہوتا ہے کہ دوسرے کو احساس تک نہ ہو کہ ہم اس کی غلطیوں کو یاد رکھے ہیں۔ اور یہ بلا دینا در حقیقت اس چیز کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم ظرف میں، محبت میں، درگزر کرنے میں دوسرے سے ممتاز ہیں۔ اگر ہم دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھول نہیں سکتے، یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ ہم دوسروں سے دل کے زیادہ نرم ہیں۔ ہم خدا نہیں ہیں کہ حساب و کتاب میں پڑھ کر دوسروں کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو ہمیشہ پکڑے رہیں اور یہ سوچیں کہ ہم تو عمل میں دوسروں سے برتر ہیں، بہتر ہیں اور ہم سا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسی سوچ رکھنے والا شاید ابلیس ہو، کیونکہ کامل فقط خدا کی ذات ہے، یہ جسے خدا بنائے فقط وہ۔ انسان میں کاملیت وقت کے ساتھ عروج تک پہنچنے کی کوشش تو کر سکتی ہے، ہو نہیں سکتی۔ اس لیے دوسروں کے کیے گئے گناہوں کو اپنی محبت کے پردے سے ڈھانپ لینا چاہیے، دوسروں کی گئی زیادتیوں کو اپنے اخلاص سے مٹا کر درگزر کر دینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب انسان کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی کوتاہی اور غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اگر ہم اپنے بے شمار گناہوں کو لے کر اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کر دے، درگزر کر دے، کیونکہ وہ خالق ہے، تو خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ تم بھی میرے عبد ہونے کے ناطے، یعنی خدا اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے عبد ہونے کے ناطے ہم بھی اس کے بندوں سے محبت اور درگزر کا رویہ اختیار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطیوں کوتاہیوں میں ڈوبا ہو، کسی ضد پر، کسی اکتاہٹ کی بنا پر، مایوسی کی بنا پر، لیکن ہماری محبت، اخلاص اور درگزر کرنے کے انداز کو دیکھ کر اس کے اندر کی اچھائی بیدار ہو جائے اور وہ پھر اس خالق حقیقی کی بارگاہ میں جب کھڑا ہو، گڑ گڑاتا ہوا، روتا ہوا، تو اس اخلاص سے آگے بڑھے ہوئے اس شخص کو ضرور یاد رکھے جس کے اخلاص نے اسے واپس اپنے رب ذوالجلال کی طرف پلٹنے پر مجبور کر دیا، نہ کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ ہماری غلطیوں، کوتاہیوں اور ہمارے غلط رویے کی وجہ سے وہ روتا ہوا پروردگار کی بارگاہ میں جائے اور ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتائے، خدایا تیرے فلاں بندے نے میرا دل دکھایا، تیرے فلاں بندے نے میرے آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بنا، بس خدا ہمیں ہدایت دے۔